السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چھٹی خیر و عافیت سے گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ ہمارا ششماہی کے بعد پہلا درس ہے۔ ششماہی سے پہلے ہم لوگوں نے کنونشنل اکنامکس یعنی تقلیدی جو عام طور پہ غیر اسلامی اکنامک سسٹم ہے اسی سلسلے کو پڑھ رہے تھے، اور ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپکس پہ ڈسکس کیا تھا، اور جو اس کے تصورات اور اس کے کانسیپٹ تھے اس کو بھی سمجھا تھا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کنونشنل اکنامکس کو ہی ہم چند دروس اور پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اسلامک اکنامکس یا اسلامک فائنینشل سسٹم پر آئیں گے۔ وہاں پہ ہم لوگ مزید ان ساری باتوں کو ساتھ ہی ساتھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات پر بھی ڈسکس کریں گے کہ اسلامک بینکنگ سسٹم اس وقت جو چل رہا ہے وہ کیسا ہے، اور کن کن پروڈکٹ پر وہ کام کر رہا ہے، یا کون کون سے پروڈکٹس اسلامک بینکس میں موجود ہیں جن سے ایز اے کسٹمر ہم اور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پر بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے آج ہم پڑھتے ہیں انفلیشن کے بارے میں۔ انفلیشن یعنی تضخم، مہنگائی۔ تو انفلیشن کیا ہے اسے ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ انفلیشن یہ ہے کہ کسی چیز کی قیمت بڑھ جائے۔ جو چیز 2019 میں 10 روپے کی تھی وہ 2020 میں 15 کی ہو جائے، 12 کی ہو جائے، 16 کی ہو جائے، یعنی وہی قیمت نہ رہ جائے بلکہ اس سے بڑھ جائے، اسی کو کہا جاتا ہے انفلیشن۔ اور اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے، انفلیشن کو کیسے جانچا یا پرکھا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہم نے پڑھا تھا CPI، کنزیومر پرائس انڈیکس۔ اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آلریڈی، اس پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہاں پہ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس کو۔ تو اس کی طرف آپ اس ویڈیو کی طرف آپ ریفر ہو سکتے ہیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انفلیشن یہ ہوتا کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو مہنگائی آلریڈی ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انفلیشن کتنی طرح کا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انفلیشن 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ویسے اس کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ 2 ہی چیزوں کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو بہت ساری بنیادوں پر اور بہت سارے اعتبارات سے اس کے کئی اقسام کیے جا سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ پڑھیں گے ایز اے ہول اکنامی آف اے کنٹری۔ ایک ہوتا ہے ایوریج اکنامکس، ایوریج انفلیشن، اور ایک ہوتا ہے ہائپر انفلیشن۔ یعنی التضخم المعتدل، ہم اسے عربی میں کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسرے کہہ سکتے ہیں التضخم الجامع یا التضخم الکبیر۔ تو ایوریج انفلیشن کیا ہے اور ہائپر انفلیشن کیا ہے؟ ایوریج انفلیشن یہ ملک کے لیے ضروری بھی ہے، ملک کی پالیسی کے اعتبار سے اور اس
کی پلاننگ کے اعتبار سے کہ وہ کس طرح کی فائنینشیل پلاننگ کر رہا ہے، اس کے اعتبار سے انفلیشن، معتدل انفلیشن ہر ملک میں پائی جاتی ہے۔ ہر شخص اور ہر ملک ہائپر انفلیشن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایوریج انفلیشن یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ترقی بھی ہوتی ہے، ملک میں سامانوں کا پروڈکشن بھی ہوتا ہے، جی ڈی پی گروتھ بھی ہوتی ہے، پلس مہنگائی جو ہوتی ہے وہ جی ڈی پی کی وجہ سے ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے، کیونکہ جی ڈی پی اور مہنگائی دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر جی ڈی پی بہت ہائی لیول پر بڑھے گی تو ملک کا اپنے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے گورنمنٹ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ ملک میں جی ڈی پی گروتھ بھی ہوتی رہے، ملک میں الناتج المحلی الاجمالی یا ملک میں ترقی بھی ہوتی رہے، ملک میں جو ڈیولپمنٹ پروڈکٹس ہیں وہ چلتے رہیں، ڈیولپمنٹ ملک کا ہوتا رہے، اور ساتھ میں مہنگائی بھی کم رہے، مہنگائی زیادہ نہ ہونے پائے۔ تو ایوریج انفلیشن ہر ملک میں پایا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار یہ ایوریج انفلیشن ہائی انفلیشن جب ہو جاتا ہے، ہائپر انفلیشن میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو یہ ملک کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور ملک کی اکانومی دھیرے دھیرے کولیپس ہونے لگتی ہے اور ختم ہونے لگتی ہے، یعنی ایک طرح سے وہاں پہ ازمہ مالیہ آ جاتا ہے، اقتصادی بحران یا معاشی بحران ہم اسے کہہ سکتے ہیں آ جاتا ہے، اور ملک بہت سارے مسائل سے دوچار ہو جاتا ہے۔ تو معتدل تضخم عام طور پہ 2% سے لے کر کے ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ 10% سے نیچے ہونا چاہیے۔ انفلیشن ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ملک انفلیشن کو زیرو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں وہ پیسہ نہیں لا رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں، آگے ہم اس کو پڑھیں گے، کہ مارکیٹ میں جب کسی چیز کا ڈیمانڈ ہوتا ہے اور مارکیٹ میں پیسہ بھی ہوتا ہے تو ڈیمانڈ کے حساب سے پیسے کی موجودگی کی وجہ سے لوگ ڈائریکٹلی اس سامان کو خرید لیتے ہیں، اس طرح سے اس کا ایک پرائس لیول بن جاتا ہے اور پھر وہ اسی پہ چلنے لگتا ہے۔ ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2% سے لے کر کے 9% سے کم تک اگر انفلیشن ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، اور ملک کی اپنی اکانومی پالیسی کے اعتبار سے اسے جج کیا جا سکتا ہے یا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا زیادہ ہے یا کم ہے۔ لیکن ہائپر انفلیشن کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 10% سے زیادہ ہوگا، اور 10% سے زیادہ انفلیشن کا ہونا یہ ملک کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور کوئی بھی ملک یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے یہاں انفلیشن اس لیول تک جائے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ انفلیشن 2 سے لے کر کے 5 اور 6 تک ہی رہے، اس سے زیادہ نہ جائے، لیکن 9 تک بھی ایکسیپٹیبل ہے ملک کی پالیسی کے اعتبار سے، فائنینشیل پالیسی جو اس کی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے 9 تک بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رہا ہمارا انفلیشن کے اقسام۔ اب ہم آتے ہیں کہ اسباب التضخم پر آتے ہیں، کاز آف انفلیشن، کن کی بنیاد پر انفلیشن ہوتا ہے۔ کن کی بنیاد پر انفلیشن ہوتا ہے؟ تو عام طور پہ 2 وجوہات ہیں جو سب سے بڑے وجہ جو انفلیشن کے بنتے ہیں یا جن کی وجہ سے مہنگائی ملک میں آتی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ کئی وجوہات ہیں لیکن ہم یہاں پہ صرف 2 ہی کو سمجھیں گے اور اس سے زیادہ چیزوں پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ پہلا سب سے بڑا سبب ہے جو طلب کی وجہ سے، ڈیمانڈ طلب مع عرض النقود، یعنی ڈیمانڈ کسی چیز کی ہو پلس
ملک میں کرنسی بھی ہو، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں۔ تو اگر دونوں چیزیں ہیں، کسی چیز کا ڈیمانڈ ملک میں ہے، ساتھ میں لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، تو لوگ اس سامان کو خرید لیں گے۔ اگر ڈیمانڈ ہے لیکن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تو لوگ خرید نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس خریدنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو وہ چیز جو مہنگی تھی بذات خود دھیرے دھیرے وہ ایسے لیول پہ آ جائے گی جسے ایک انسان خرید سکے، کیونکہ جو شخص سامان کو بیچ رہا ہے اس کا مقصد ہے اس کو بیچنا، اس سے منافع کمانا، لیکن جب اسے زیادہ منافع نہیں کما سکے گا تو وہ اسے دھیرے دھیرے کم کر دے گا تاکہ وہ اس سامان کو بیچ سکے اور پھر دوسری سامان وہ خرید سکے۔ لیکن اگر لوگوں کے پاس ڈیمانڈ بھی ہے، لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت بھی ہے اور لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، تو وہ سامان کسی بھی قیمت پر ہو وہ لوگ اسے خرید لیں گے، اور جب وہ لوگ اسے خریدیں گے تو ایک طرح سے چلن بن جائے گا اس سامان کو اسی پیسے پہ خریدنے کا۔ تو پھر دھیرے دھیرے وہ 1-2 روپیہ آگے پیچھے، 10-5 روپیہ آگے پیچھے کے حساب سے ملک میں وہ سامان برابر بکنے لگے گا، اور پھر مہنگائی ایک لیول پر ثابت ہو جائے گی، فکس ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو سبب ہے وہ ہے کاسٹ پل انفلیشن۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈ پل انفلیشن، اور اس کو کہتے ہیں کاسٹ پل انفلیشن، یعنی تکلفت الانتاج۔ ہم نے پڑھا تھا اس کو کہ تکلفت الانتاج کیا ہوتا ہے، یعنی کسی سامان کو بنانے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو لاگت لگتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں تکلفت الانتاج۔ تو جب کسی چیز کے بنانے میں ہی پیسہ زیادہ خرچ ہو، کسی چیز کے بنانے میں ہی مہنگائی بڑھ جائے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ چیز بن کر کے مارکیٹ میں آئے گی تو اس کی قیمت زیادہ ہی ہوگی، کم تو ہوگی نہیں۔ تو جو دوسرا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے انفلیشن کا، وہ ہوتا ہے کسی چیز کو پروڈکٹ کرنے میں، کسی چیز کو بنانے میں اخراجات کا زیادہ آنا، اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل لیتے ہیں پیٹرول کا۔ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے اور بڑھ کر کے وہ جہاں مثلا 50 روپے تھا وہ ہو جائے 90 روپے، اب ظاہر سی بات ہے جب 90 روپے ہوگا تو ٹرانسپورٹ کا خرچ آئے گا، کیونکہ جو سامان بنتا ہے اسے بنا کر کے مارکیٹ میں لے جانا پڑتا ہے، مارکیٹ میں لے جانے کے لیے اسے گاڑی چاہیے، گاڑی کا پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب وہ لے جانے والا شخص زیادہ مانگے گا کہ بھائی فلاں مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے میں اتنے سے اتنا روپیہ لوں گا، تو ایک طرح سے وہ مہنگا ہوا۔ اس سے پہلے اس سامان کو بنانے میں مشینوں کا استعمال ہوا ہے، مشینیں عام طور پر تیل سے چلتی ہیں، اب وہی تیل مہنگا ہو گیا تو مشینوں کا چلانا مہنگا پڑ رہا ہے، اب مشینوں کو چلا کر کے جو سامان بنایا جائے گا وہ بھی مہنگا پڑے گا، تو اس طرح سے تکلفت الانتاج وہاں پہ بڑھ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عام طور پہ حکومت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو سلعہ اساسیہ ہے، یعنی خوردنوش کی جو اہم ضروری چیزیں ہیں، جیسے آپ کا گیہوں، چاول، دال وغیرہ ہیں، یہ اساسی چیزیں ہیں کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی انسان کی ضروری چیزیں ہیں، ہر کوئی شخص کھاتا پیتا ہے۔ اگر یہی چیز مہنگی ہو جائیں، کسان کا گیہوں مہنگا ہو جائے، کسان کا دال مہنگا ہو جائے اور کسان کی طرف سے پیدا کیا ہوا چاول مہنگا ہو جائے، تو ان دال، چاول اور گیہوں سے بننے والا بسکٹ اور مکرونہ، اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں دال، چاول اور گیہوں وغیرہ سے، ان تمام چیزوں کی قیمت مہنگی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، کیونکہ سلعہ اساسیہ یعنی مواد خام، را مٹیریل جو ہے وہی مہنگا ہو گیا۔ اب جو را مٹیریل مہنگا ہو جائے گا تو جو سامان را مٹیریل سے بنے گا، مواد خام سے بنے گا، وہ بھی مہنگا ہوگا۔ تو جب مہنگا ہوگا بنیادی ہی چیز سے ہی، تو مارکیٹ میں جب وہ چیز بکے گی تو ظاہر سی بات ہے مہنگی ہوگی۔ اسی لیے جس چیز کی قیمت 2019 میں یا 2020 میں 10 روپے تھی، اس چیز کی بنیادی سامان مہنگا ہونے کی وجہ سے، جیسے پیٹرول کا قیمت بڑھ جانا، دال، چاول، گیہوں کی قیمتوں کا بڑھ جانا، اب جو چیز اس سے بنے گی وہ ظاہر سی بات ہے مہنگی ہوگی۔
اسی لیے دیکھیے ابھی آندولن بھی چل رہا ہے کسانوں کا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو منیمم پرائس سپورٹ ہے MSP اس کو فکس کیا جائے اور اس کو جنرل طور پہ لاگو کیا جائے, اور یہ ہم کو یہ بات قانون میں لکھ دیا جائے کہ کوئی بھی شخص MSP سے کم پرائس پر نہیں خرید سکتا. منیمم پرائس سپورٹ, منیمم سپورٹ پرائس MSP. تو جہاں بھی وہ لوگ بیچیں گے وہ اسی مہنگائی میں بیچیں گے, اور جب مہنگائی میں بیچیں گے ظاہر سی بات ہے جو سامان ان چیزوں سے بن کر کے مارکیٹ میں پہنچے گی وہ مہنگی ہوگی, اور مہنگی ہوگی تو انفلیشن ہوگا, انفلیشن ہوگا تو بہت ساری پریشانیاں ہوں گی سب کے لیے, پوری پبلک کے لیے, جنتا کے لیے. اسی لیے یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. اب دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے ڈیمانڈ کسی چیز کی ہو جائے اور لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوں تو لوگ اس کو مہنگائی ہی میں خرید لیتے ہیں, اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کسی چیز کو بنانے میں, اس کو پیدا کرنے میں ہی خرچ زیادہ لگا ہو تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں اس کو مہنگا ہی بیچا جائے گا, اور جب مہنگا بیچا جائے گا تو لوگ اس کو مجبوراً مہنگے میں خریدیں گے, اور مارکیٹ میں ایک مہنگی سامانوں کی ایک مہنگا لیول بن جائے گا, اور اسی پہ لوگوں کو خریدنا پڑے گا, اور پھر مارکیٹ میں انفلیشن ایک طرح سے فکس ہو جائے گی, اسٹیبل ہو جائے گی. تو یہ دو اہم اسباب تھے تضخم کے, اس کو ہم نے سمجھا اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے اس کو بھی سمجھا. اب ہم آتے ہیں کہ اگر ملک میں انفلیشن مہنگائی بڑھتی ہے تو اکانومی پہ اس کا کیا اثر پڑے گا, اس کے کیا اسباب ہوں گے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الآثار الاقتصادیہ للتضخم یا اکنامک ایفیکٹس کازز بائی انفلیشن. تو اب اس پر بھی ہم چند پوائنٹس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں. جب کسی چیز کی قیمت بڑھے گی تو اس کے مقابل میں جس چیز سے ہم سامان کو خریدیں گے اس کی قیمت گھٹ جائے گی. مثال کے طور پہ آج میں اس بات پر قابل ہوں کہ 10,000 روپے میں اپنی فیملی کو ایک مہینے کا خرچ سنبھال سکوں, اپنی فیملی کا ایک مہینے کا خرچ سنبھال سکوں, ان کے لیے کھانے پینے اور جو ضروری اشیاء ہیں اس کو میں مینٹین کر سکوں. لیکن اگر سامانوں کی قیمت بڑھ جائے تو اب میں اسے سپورٹ نہیں کر سکتا. تو اب یہاں پتہ یہ چلا کہ جو میرے پاس انکم تھا یا جو میرے پاس پیسہ تھا اس کی قیمت گھٹ گئی ان سامانوں کے مقابلے میں, کیونکہ ان سامانوں کو اب میں اتنے پیسے میں خرید نہیں سکتا. تو اس طرح سے قیمت النقود جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ریئل انکم ہوتا ہے ایک انسان کا وہ بھی مائنس میں چلا جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اور معیشت جو ہے وہ لیونگ اسٹینڈرڈ لوگوں کے جو رہنے کی ایک عادت ہے, ایک لائف اسٹائل ہے, جو لوگوں کے رہنے سہنے کا معیار ہے وہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے, کیونکہ سامانوں کی قیمت بڑھ گئی. جہاں ایک انسان 10,000 میں ایک مہینے کا خرچ سنبھال سکتا تھا اب اس کو 15 چاہیے. ایسے ہی کرایہ مہنگا ہو گیا, اب اسے ٹرانسپورٹ کے لیے مزید خرچ کرنا پڑ سکتا ہے. ایسے ہی روم رینٹ بھی بڑھ گیا, اب جہاں وہ 10,000 روپے میں ایک مہینے کے لیے روم لیتا تھا اب اسے 15,000 دینا پڑ سکتا ہے. تو ساری چیزیں ملا کر کے جو مستوى المعیشہ ہوتا ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ آف اے نیشن ہوتا ہے, وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اب جو ایک انسان سیونگ کر رہا تھا, اپنا پیسہ بچا بچا کر کے اکاؤنٹ میں رکھ رہا تھا, اب مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اس کی بھی قیمت گر گئی, کیونکہ اگر مہنگائی نہ ہوتی تو 10 سال بعد بھی
جو آدمی جو سامان خرید سکتا تھا مہنگائی ہونے کی وجہ سے اسے نہیں خرید سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 2 لاکھ روپے آج ہے اور آج میں ایک کوئی بائک خرید سکتا ہوں 2 لاکھ روپے میں، اور اگر مہنگائی نہ ہو، بائک کی قیمت نہ بڑھے، تو 10 سال بعد بھی میں اس بائک کو خرید سکتا ہوں اسی 2 لاکھ روپے سے 10 سال بعد۔ لیکن اگر بائک کی قیمت بڑھ جائے 3 لاکھ روپے ہو جائے تو کیا 10 سال بعد اس 2 لاکھ روپے سے میں بائک خرید سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو اس طرح سے جو میں نے سیونگ کی تھی، اپنا جو جمع کر رکھا تھا، جمع پونجی جو تھی میری 10 سال کے بعد کی میں اسے استعمال کروں گا، اس کی بھی قیمت جو ہے، مدخرات جو ہے ہماری، اس کی بھی قیمت گھٹ گئی۔ اور بھی بہت سارے آثار آتے ہیں اکنامکلی، جیسے لوگ ملک کو چھوڑ کر کے، جہاں مہنگائی ہو جاتی ہے زیادہ، اس ملک کو چھوڑ کر کے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ معیشہ سستا ہے، پلس وہاں پہ بزنس کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ اس کے بنسبت مہنگی ہے، اس کرنسی کی ویلو اس کرنسی کے ویلو سے زیادہ ہے۔ تو یہ بہت سارے اسباب، آثار ہیں یا ایفیکٹس ہیں جو ملک کی اکانومی پہ انفلیشن کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہوتی ہے کہ مہنگائی کو کم سے کم کیا جائے اور کسی بھی ایسی چیز کو نہ ہونے دیا جائے جو ملک میں مہنگائی کا سبب بنے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو فارمرز کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ حکومت اگر ان کو ایک منیمم سپورٹ پرائس کا قانون دے دیتی ہے اور اس کو فکس کر دیتی ہے، تو مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو رول ہے وہ اپنے آپ بے رول ہو جائے گا، اس کا کوئی کام ہی نہیں رہ جائے گا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں ان کو بیچنا ہی ہے اسی پرائس پہ۔ اگر کوئی شخص اس کو خریدتا ہے تو وہ مجرم ہو جائے گا۔ تو یہاں ڈیمانڈ اور سپلائی کا کوئی معنی ہی نہیں رہا، گویا کہ ہم نے ان کے لیے فکس کر دیا کہ آپ کچھ بھی کریں، کیسا بھی کریں، آپ کا سامان چاہے مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا سسٹم رہے یا نہ رہے، آپ کو اتنا پیسہ ملے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ملک میں اکانومی بوم نہیں کر رہی ہے، ملک میں اکانومی سلو ہے، تو پھر کسانوں سے اتنی مہنگے میں چاول کون خریدے گا، ان سے دال کون خریدے گا؟ اس لیے گورنمنٹ کا ان کو منیمم سپورٹ پرائس کا وعدہ کرنا اور اسے قانون بنانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور یہ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں ہیں جسے گورنمنٹ کبھی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگی، اور جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے رول کے حساب سے مارکیٹ جب چلتی ہے تو لوگ اسی حساب سے خریدتے ہیں، اسی حساب سے بیچتے ہیں، اور کسی چیز کی قیمت جب گھٹ جاتی ہے تو کسی اسباب کی وجہ سے پھر اس کی بڑھ جاتی ہے، اور پھر کسی چیز کی قیمت جب بڑھ جاتی ہے تو پھر کسی اسباب کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے ڈیمانڈ اور سپلائی کے فیکٹرز میں پڑھا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپس سے مل جل کر کے اکانومی کو چلا رہی ہوتی ہیں، اور ملک میں سامان آتا ہے، بکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں، لوگ بیچتے ہیں، سسٹم ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پہ حکومت انٹرفیئر کرے، حکومت کسی چیز کو فکس کر دے کہ آپ اس کو اس پرائس پر بیچیں، اس سے کم قیمت پر اس کو نہیں بیچ سکتے، تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور بہت ساری پرابلمز آ سکتی ہیں مارکیٹ میں۔ ویسے اس لیے گورنمنٹ کے پاس بڑے بڑے اکنامسٹ ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، گورنمنٹ کی اپنی سیاسی مفاد بھی ہیں، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں اس بیچ میں۔ تو اسے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو ایم ایس پی کا جو ایجنڈا چل رہا ہے، اسے ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اثر ملک کی اکانومی پہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہوگا۔ کیونکہ اگر انہیں منیمم سپورٹ پرائس کا ایک قانون مل جاتا ہے تو پھر ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو مارکیٹ میں ایک رول ہے، اور جس کی وجہ سے مارکیٹ میں توازن اور مارکیٹ ایکویلیبریم قائم رہتا ہے، وہ پھر نہیں رہ سکے گا۔ اس میں عام پبلک کے لیے بھی، جنتا کے لیے بھی بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو آج کا درس اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔
ہم نے یہاں پہ اس درس میں تضخم کے بارے میں پڑھا، انفلیشن کے بارے میں، اور انفلیشن کیوں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اور کتنی طرح کا ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھا۔ اس کے اسباب کو بھی ہم نے پڑھا کہ کیوں انفلیشن ملک میں آتا ہے اور حکومت کیوں انفلیشن برقرار رکھتی ہے، مہنگائی کو کیوں وہ باقی رکھتی ہے اور کیوں ہائی ہونے سے روکتی ہے، معتدل انفلیشن، ایوریج انفلیشن کو حکومت کیوں ہمیشہ باقی رکھتی ہے اور ہائپر انفلیشن کو روکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر ملک میں انفلیشن ہو جاتا ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے، تو ملک کی اکانومی پر اور لوگوں کی معیشت اور لوگوں کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے البطالہ یعنی انمپلائمنٹ کیا ہوتا ہے، امپلائمنٹ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے میزر کیا جاتا ہے، کیسے اس کو جانچا پرکھا چیک کیا جاتا ہے، اور اس کے اقسام کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اگلے درس میں۔